Welcome to enlighten your souls with Islamic knowledge provided by the platform of Rooh Booli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت مروی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور پھر اسے لوگوں کو سکھائے. قرآن کریم ایک افضل کتاب ہے. جتنی بھی الہامی کتابیں اتری ہیں تورات، زبور، انجیل، ان میں سب سے بہتر، اعلیٰ اور عرفہ کتاب وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور انسان کی 10 خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو آخر الزمان آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت آخری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اسی طرح یہ کتاب قرآن کریم فرقان حمید بھی آخری کتاب ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسری کتاب کا نزول نہیں فرمائیں گے. یہ کتاب جتنی عظیم ہے، جتنی عظمت والی ہے، جتنی رفعت والی ہے، اسی طرح جو شخص اسے سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی دنیا کو بھی بہتر بنائیں گے اور اس کی آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دیں گے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس شخص کے بارے میں جھگڑے گا جس نے صبح شام اس کی تلاوت کی ہوگی اور جس نے اس کے احکامات پر عمل کیا ہوگا اور جس نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور اس کی سفارش اس شخص کے بارے میں قبول فرمائیں گے جس نے اس کی تلاوت کی ہوگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو خود بھی سیکھا اور دوسرے کو سکھایا. اسی طرح جس طرح قرآن کریم کا پڑھنا باعث ثواب اور باعث اجر ہے، اسی طرح قرآن کریم دوسروں کو سکھانا یہ بھی باعث اجر اور باعث برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے، قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے ایک انسان کی خطاؤں کو بھی معاف فرماتا رہتا ہے تو دوسرا اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے انسان کے درجات بلند فرماتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، کیونکہ یہ قرآن ساری کتابوں سے افضل کتاب ہے. قرآن انسانی کلام چونکہ نہیں ہے، اس لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی ہے، اسی طرح اس کی کتاب، اس کی عظمت اور اس کی عفت بھی بہت بڑی ہے. اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے درجات بلند فرماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن کریم سیکھیں اور اس طرح سیکھیں کہ دوسروں کو سکھانے والے بھی بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہمیں اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ عطا فرمائیں گے اور یہ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسروں کو پڑھانے کا طریقہ ہمیں عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Rooh Booli on YouTube.